جی السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے سٹیزن شپ کا چیپٹر نمبر 1 سٹیزن شپ ایجوکیشن. اور یہ میں نے کاپی کر لی ہے یہاں سے یہاں تک. یہ دیکھیے سٹیزن شپ ایجوکیشن شہریت کی تعلیم. واٹ از سٹیزن شپ ایجوکیشن؟ شہریت کی تعلیم کیا ہے؟ ہاؤ اٹ واز اسٹارٹیڈ، یہ کیسے شروع ہوا؟ وائی there is a need to introduce this subject at university level. یونیورسٹی کی سطح پر اس مضمون کو متعارف کرانے کی کیا ضرورت کیوں ہے؟ what are its benefit to the learner and society. اس کے جو ہے وہ سیکھنے والوں کو ہے اس کے کیا فائدے ہوں گے. یہاں پر لرنر ہے بیسیکلی LER. سیکھنے والے جو ہیں وٹ آر اٹس بینیفٹ ٹو دا لرنر اینڈ سوسائٹی. سیکھنے والے اور معاشرے کے لیے اس کے کیا فائدے ہیں؟ سٹیزن شپ ایجوکیشن از ٹیچنگ اور پروموٹنگ دیز اسکلز دیٹ ہیلپ پیپل ٹو بیکم ایکٹیو اینڈ رسپانسبل سٹیزنز ان سوسائٹی. شہریت کی تعلیم ان مہارتوں کی تعلیم یا فروغ ہے جو لوگوں کو معاشرے میں فعال اور ذمہ دار شہری بننے میں مدد دیتی ہیں. These skills help the person to understand the rule of law, democratic process, critical thinking, personal role with rights and responsibilities. یہ مہارتیں انسان کو قانون کی حکمرانی، جمہوری عمل، تنقیدی سوچ، حقوق اور ذمہ داریوں کے ساتھ ذاتی کردار کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں. Citizenship education is a way of providing background knowledge and skills to the young generation so that they may understand their role in future for a democratic and tolerant society. شہریت کی تعلیم نوجوان نسل کو پس منظر کی معلومات اور ہنر فراہم کرنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ وہ جمہوری اور روادار معاشرے کے لیے مستقبل میں اپنے کردار کو سمجھ سکیں. Citizenship education gives people the knowledge and skills to understand challenges and engage with democratic society, the economy and law. شہریت کی تعلیم لوگوں کو جمہوری معاشرے، معیشت اور قانون کو سمجھنے، چیلنج کرنے اور ان سے منسلک ہونے کے لیے علم اور ہنر فراہم کرتی ہے. Democratic need, active, informed and responsible citizen who are willing and able to take responsibility for themselves and their communities and contribute to the political process. جمہوریتوں کو فعال، باخبر اور ذمہ دار شہری کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی اور اپنی برادریوں کی ذمہ داری لینے اور سیاسی عمل میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار و قابل ہو. تھیم ان ڈیفینیشن، تعریف میں موضوعات. انیشیل تھیم آف سٹیزنشپ ایجوکیشن ویئر. شہریت کی تعلیم کی ابتدائی موضوعات یہ تھے: سیاسی مسائل کی معلومات، انفارمیشن آف پولیٹیکل ایشوز، جمہوریت کے بارے میں بیداری کو بڑھاتا ہے، انکریز اویئرنیس اباؤٹ ڈیموکریسی، سیاسی اور سماجی زندگی میں شرکت کو بڑھانا، انہینس پارٹیسپیشن ان پولیٹیکل اینڈ سوشل لائف. فردر اٹ ایڈڈ، اس نے مزید کہا، بحث میں شمولیت، انوالومنٹ ان ڈسکشن، فیصلہ سازی کے عمل، ڈیسیجن میکنگ پروسیس، ایکویلٹی، مساوات، حقوق انسان، ہیومن رائٹس، ثقافتی تنوع، کلچرل ڈائیورسٹی. یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم لوگ. اب نیکسٹ جو ایکٹیو سٹیزن شپ ہے اس کو کاپی کر لیتے ہیں. یہاں پر یہ لمٹ پوری ہو چکی ہے 5 کی، تو یہاں تک پھر یہ لمٹ پوری ہو چکی ہے. ہم اس کو ایکٹیو سٹیزن شپ ابھی پڑھتے ہیں تو یہاں تک نہیں، پھر بھی لمٹ پوری ہے، یہاں تک کر لیتے ہیں. چلیں جی، یہاں پر ہو چکی ہے گورنمنٹ تک. ابھی ہم گورنمنٹ تک پڑھیں گے.
فعال شہریت، ایکٹیو سٹیزن شپ، یہ آپ کو مقامی کمیونٹی میں شامل ہونے اور احترام، شمولیت اور دوسروں کی مدد جیسے اقتدار کو ظاہر کرنے کے بارے میں ہے. It is about getting involved in your local community and displaying values such as respect, inclusion, and helping others. Active citizenship، فعال شہریت یا منگنی شہریت سے مراد کسی قوم کے قانون کے تحت ایک شہری کی فعال شرکت ہے جو سیاسی اور معاشرے میں خود کو زیر بحث لاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نظموں اور تعلیمی اداروں کے ذریعے اس فلسفے کی حمایت کرتا ہے جو اس بات کی وکالت کرتا ہے کہ افراد، خیراتی تنظیمیں اور کمپنیاں کچھ مخصوص ہیں. ایکٹیو سٹیزنشپ اور انگیجڈ citizenship refer to the active participation of a citizen under the law of nation, discussing the educating themselves in politics and society as well as a philosophy. Espoused by organization and educational institutes which advocates that individual, charitable organization and companies have certain roles and responsibilities to society and the environment، کہ کچھ کمپنیاں کچھ مخصوص ہیں معاشرے اور ماحول کے لیے کردار اور ذمہ داریاں. Active citizens may be involved in public advocacy and protect working to effect change in their communities. فعال شہری عوامی وکالت اور احتجاج میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی برادریوں میں تبدیلی کو متاثر کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں. فعال شہریت کو حقوق بمقابلہ ذمہ داریوں پر بحث کے اظہار کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. Active citizenship can be seen as articulation of the debate over rights versus responsibilities. If a body gives right to the people under its remit, then those same people might have certain responsibilities to uphold. اگر کوئی ادارہ لوگوں کو حقوق دیتا ہے تو انہی لوگوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو سکتی ہیں اور وہ اسے برقرار رکھیں. This would be most obvious at a country or nation state level. یہ کسی ملک یا قومی ریاست کی سطح پر سب سے زیادہ واضح ہوگا. This implication is that an active citizen fulfill both their rights and responsibilities in a balanced way. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فعال شہری اپنے حقوق اور ذمہ داریوں دونوں کو متوازن طریقے سے پورا کرتا ہے. Active citizens are people who feel inspired. فعال شہری وہ لوگ ہیں جو متاثر محسوس کرتے ہیں، جو بہت زیادہ مطمئن محسوس کرتے ہیں. They are people who feel motivated and empowered to make a difference. وہ لوگ ہیں جو فرق کرنے کے لیے حوصلہ افزائی اور بااختیار محسوس کرتے ہیں. People who have the drive and the know-how to make sure ideas don't just remain ideas. جن لوگوں کے پاس ڈرائیو ویو اور اس کے بات کو یقینی بنانے کا علم ہے کہ آئیڈیاز صرف آئیڈیاز نہیں رہیں گے. Through our Active Citizens Social Leadership Training Program، ہمارے ایکٹیو سٹیزنز سماجی قیادت کے تربیتی پروگرام کے ذریعے we have encouraged hundreds of thousands of people to take action on issues they care about most. ہم نے لاکھوں لوگوں کو ان مسائل پر کارروائی کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جن کا وہ سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں. This leads them to take on some of the biggest social challenges of the 21st century. یہ انہیں 21ویں صدی کے سب سے بڑے سماجی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے. What is the idea of active citizenship؟ فعال شہریت کا آئیڈیا کیا ہے؟ The idea of active citizenship can on a theoretical level which defines a democrats the affiliation of the individual and the group to a political community. فعال شہریت کا خیال نظریاتی سطح پر جو فرد اور گروہ کو سیاسی برادری سے وابستگی کی وضاحت اور حد بندی کر سکتا ہے. This affiliation has two different aspects. اس وابستگی کے دو مختلف پہلو ہیں.
One of them concerns the relationship between citizens and the rights and obligations assigned to them by political institutions. इनमें से एक शहरियों के दरमियान ताल्लुकात और सियासी इदारों की तरफ से इन्हें तावीज़ करदा हकूक़ और ज़िम्मेदारियों से मुतल्लिक़ है, whereas the other concerns public relationship in which citizens try to clarify and solve common affairs. जबकि दूसरा अवामी ताल्लुकात से मुतल्लिक़ है जिसमें शहरी मुश्तरका मामलात को वाज़ह करने और हल करने की कोशिश करते हैं. The idea of an active citizenship dates back to the ancient Greece and its philosopher. एक फ़ाल शहरियत का ख्याल कदीम यूनान और इसके फ़लसफ़ी अरस्तू जिसने सबसे पहले शहरियत के बारे में एक नज़रिया तैयार किया था. अरिस्टोटल who was the first to develop a theory on citizenship. ये अरस्तू जो है जिसने सबसे पहले शहरियत के बारे में एक नज़रिया जो है तैयार किया था. Following Aristotle's idea, citizenship during the years 500 to 400 BC was practiced in the city government in Athens, then called polis. अरस्तू के ख्याल के बाद एथेंस की शहरी हुकूमत में 500 से 400 कबल मसीह के दौरान शहरियत का रवाज था, जिसे इस वक्त आज के टाइम में पोलिस कहा जाता था. आगे है जी. Greek citizenship was primarily based on the fact that each citizen had an obligation toward the city government. यूनानी शहरियत बुनियादी तौर पर इस हकीकत पर मबनी थी कि हर शहरी पर शहरी के हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी. कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जो सिटीज़नशिप का जो आइडिया है वो बहुत ही पुराना है, जिसमें ये बयान किया गया है कि शहरी पर अगर कुछ उसके हकूक़ हैं तो उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं जिसे उसे पूरा करना होगा. इसमें यूनान जो है ग्रीक फ़िलासफ़ी जो उसका हवाला दिया गया है कि सबसे पहले शरीयत के बारे में एक नज़रिया जो किसने पेश किया, अरस्तू ने किया. अरस्तू के ख्याल के बाद एथेंस की शहरी हुकूमत जो है 400 से 500 कबल मसीह दौरान शहरियत का रवाज था और जिससे कबल इसे इस वक्त पोलिस कहा जाता था. यूनानी शहरियत की बुनियाद पर इस हकीकत पर मबनी थी कि हर शहरी जो है उसके शहरी हुकूमत की तरफ से ज़िम्मेदारी थी, कि हर शहरी पर शहरी हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी. तो नेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं. It was considered a moral duty to be an active citizen who took part in political life. सियासी ज़िंदगी में हिस्सा लेने वाले एक फ़ाल शहरी होने का अखलाकी फ़र्ज़ समझा जाता था. If one were to be respected as both a citizen and a human being, one would be morally obliged to take an active part in general matter concerning polis. अगर किसी को एक शहरी और इंसानी दोनों की हैसियत से इज़्ज़त दी जाए तो अखलाकी तौर पर पोलिस से मुताल्लिक़ अमूमी मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का पाबंद होगा. The idea of citizenship was therefore closely linked to the individual citizens and his rights and duties to take an active part in the political community. इसलिए शहरी का तस्वर इनफरादी शहरी और सियासी बरादरी में फ़ाल हिस्सा लेने के लिए इसके हकूक़ और फ़राइज़ से गहरा ताल्लुक़ रखता था. Even though the notion of citizenship was based more on obligations toward the city government itself than on the right of the individual citizen. अगरचे शहरियत का तस्वर इनफरादी शहरी के हकूक़ से ज़्यादा शहरी हुकूमत की ज़िम्मेदारियों पर मबनी था, लेकिन इन ज़िम्मेदारियों ने कानूनी अहकामात की शक्ल इख्तियार नहीं की थी. These obligations did not take them from of legal orders, but were considered rather as an option for the citizen to serve his community. बल्कि शहरी के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों की खिदमत करने के लिए एक इख्तियार के तौर पर समझा जाता था. And thus gain the respect that come along with it. और इस तरह वो एहतराम हासिल करें जो इसके साथ आया था. The institutions of the city government offered a great number of opportunities for the citizens to practice citizenship based on the rule that all citizens should govern and governed.
شہری حکومت کے اداروں نے شہریوں کو اس اصول کی بنیاد پر شہریت پر عمل کرنے کے لیے بہت سارے مواقع پیش کیے کہ تمام شہریوں کو حکومت کرنا چاہیے اور ان پر حکومت کرنا چاہیے. یہ کیا مطلب؟ تمام شہریوں کو حکومت کرنا چاہیے اور ان پر حکومت کرنا چاہیے. یہ بہت ہی بری ویسے کانٹینٹ رائٹنگ ہے جس کی بھی ہے. یہ ہمیں کیا کر سکتے ہیں یہاں پر. Citizenship as a concept had a considerable impact on society. ایک تصور کے طور پر شہریت کا معاشرے پر کافی بڑا اثر پڑا. Partially because it was rooted in the moral concepts of the individual. جزوی طور پر اس لیے کہ اس کی جڑیں فرد کے اخلاقی تصورات میں پیوست تھیں. And partially because it constituted an identity in relation to the community. اور جزوی طور پر اس لیے اس نے برادری کے حوالے سے ایک شناخت قائم کی تھی. As a good citizen is a person who served the city government through military commitments and active participation in political life and moral considerations toward family and others. ایک اچھا شہری وہ شخص ہے جس نے فوجی عہدوں اور سیاسی زندگی میں فعال شرکت اور خاندان اور دوسروں کے لیے اخلاق کے لحاظ سے شہر حکومت کی خدمت کی. There was a redrafting of the idea of citizenship during 19th century. 19ویں صدی کے دوران شہریت کے خیال کو دوبارہ ترتیب دیا گیا. The beginning of the Industrial Revolution. صنعتی انقلاب کا آغاز. Together with the growth of market economy, منڈی کی معیشت کی ترقی کے ساتھ, caused major social changes in term created a marked contrast between the absolute monarchy of the time and the new progressive trend of the citizenship. جس کے نتیجے میں اس وقت کی متعلق العنان بادشاہت اور شہریت کے نئے ترقی پسند رجحان کے درمیان واضح تضاد پیدا ہوا. This eventually led, among other things, to the French Revolution in 1789. یہ بالآخر 1789 میں فرانسیسی انقلاب کی طرف لے گیا. The French Revolution meant that king's supremacy was replaced by the supremacy of the people. بادشاہ اب زمین پر خدا کا نمائندہ نہیں رہے گا کیونکہ انسان وہ مطلق العناء بادشاہت کے تحت تھا. کہ یعنی کہ اس میں فرینچ ریولوشن میں کیا ہوا تھا کہ جو کنگ کی سپرمیسی یعنی کہ بادشاہ کی جو حکومت ہے یا بادشاہ کی جو طاقت ہے اس کو ریپلیس کر دیا گیا لوگوں کی حکومت کے ساتھ. سپرمیسی کیا ہے جی دیکھ لیتے ہیں ابھی. بالادستی. تو جو بادشاہ کی بالادستی ہے نا جی اس کو ختم کر دیا گیا اور لوگوں کی بالادستی کو ریپلیس کر دیا گیا بادشاہ کی بالادستی کے ساتھ. The king was no longer God's representative on earth. He had been under absolute monarchy. بادشاہ اب زمین پر خدا کا نمائندہ نہیں رہا کیونکہ وہ مطلق العنان بادشاہت کے تحت تھا. Consequently, the state took another function. نتیجتاً ریاست نے ایک اور کام انجام دیا. The state could now contribute towards developing and regulating the market economy. ریاست اب مارکیٹ اکانومی کو ترقی دینے اور ریگولیٹ کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے. اس طرح تیزی سے طاقتور اور خود مختار بنتی جا رہی ہے کیونکہ ایک علاقائی سے قومی ریاست میں ترقی کرتی ہے. The independence of state gaining increasing power and settling of national borders meant to be citizens became aware of their affiliation to the nation and of the condition attached to the such affiliation. کہ اس کے بعد بڑھتی ہوئی طاقت حاصل کرنے والی ریاست کو آزادی اور قومی سرحدوں کے آباد ہونے کے مطلب یہ تھا کہ شہری کسی قوم سے اپنی وابستگی اور اس طرح کی وابستگی سے منسلک شرائط سے آگاہ ہو جائیں. This encouraged their struggle for achieving further rights. اس سے مزید حقوق کے حصول کے لیے ان کی جدوجہد کی حوصلہ افزائی ہوئی.
In particular, the new social movement were active in the struggle to gain the same rights as the ruling class. خاص طور پر نئی سماجی تحریکیں حکمران طبقے کے برابر حاصل کرنے کی جدوجہد میں سرگرم تھیں. The concept of citizenship in terms of a united claim for increasing the rights of citizens became a central theme in the revolutionary process. شہریت کا یہ تصور شہریوں کے حقوق میں اضافے کے لیے متحد دعوے کے لحاظ سے انقلابی عمل میں مرکزی موضوع بن گیا. It has been noted that contrast to the Republican tradition, active participation is not a goal in itself to liberalistic understanding of citizenship. واضح رہے کہ ریپبلکن روایت کے برعکس شہریت کے لبرلسٹ فہم کے لیے فعال شرکت بذات خود کوئی مقصد نہیں. Rather it focus on strengthening the citizens' individual rights and make sure that all citizens are given equal treatment. بلکہ شہریوں کے انفرادی حقوق کو مضبوط بناتے پر توجہ مرکوز کرتا ہے. اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام شہری کو یکساں سلوک کیا جائے. Citizen viewed as a member of society who can express his own opinion by voting and paying taxes. شہری کو معاشرے کا ایک رکن کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو ووٹ دے کر اور ٹیکس ادا کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. No further contribution to the politics decision is expected from the citizen and neither is he expected to consider himself as being part of that political community. شہری سے سیاسی فیصلوں میں مزید تعاون کی توقع نہیں کی جاتی اور نہ ہی سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ خود کو سیاسی برادری کا حصہ سمجھے. In liberalistic citizenship, the status of citizens depends solely on the subjective rights they exercise over the state itself and over the other citizens. ایک لبرلسٹ شہریت میں شہریوں کی حیثیت کا انحصار صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ خود ریاست اور دوسرے شہریوں پر کسی شخصی حقوق کا استعمال کرتے ہیں. As holder of subjective rights, they enjoy protection from the state as long as they obey the law. موضوع حقوق کے حاملین کے طور پر وہ ریاست سے تحفظ حاصل کرتے ہیں جب تک وہ قانون کی پابندی کرتے ہیں. In liberalists' way of thinking, subjective rights are those rights that guarantee tolerance for the one's own right. لبرلسٹ سوچ کے اندازہ میں موضوع حقوق وہ حقوق ہیں جو کسی کو اپنے حقوق کے لیے رواداری کی ضمانت دیتے ہیں. What is identity? شناخت کیا ہے؟ In the most general sense, we can define identity as a person's sense of self. سب سے عام معنوں میں ہم شناخت کو ایک شخص کے خود کو احساس کے طور پر بیان کر سکتے ہیں جو ان کی منفرد خصوصیات، وابستگیوں اور سماجی کرداروں سے قائم ہوتا ہے. Moreover, identity has continuity as one feels to be the same person over time despite many challenges in their circumstances. مزید برآں شناخت میں تسلسل ہوتا ہے کیونکہ ایک شخص اپنے حالات میں بہت سی تبدیلیوں کے باوجود وقت کے ساتھ ساتھ ایک ہی شخص ہونے کا احساس کرتا ہے. Two main aspects of identity development are self-concept and self-esteem. شناخت کی ترقی کے دو اہم پہلو خود تصور اور خود اعتمادی ہیں. The idea of self-concept is known as the ability of a person have opinion and beliefs that are defined confidently, consistently and with stability. خود تصور کو کسی شخص کی رائے اور عقائد رکھنے کی صلاحیت کے طور پر جانا جاتا ہے جن کی تعریف اعتماد کے ساتھ، مستقل مزاجی اور استحکام کے ساتھ کی جاتی ہے. سیلف کانسیپٹ بچپن سے جوانی تک ترقی، ڈیولپمنٹ فرام انفینسی ٹو ایڈولیسنس. سیلف اسٹیم خود اعتمادی
its development, social contributors and importance. اس کی ترقی، سماجی شرکت داری اور اہمیت. آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ، شناخت کی ترقی. رول آف ٹیچر اینڈ پیرنٹس ان آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ، شناخت کی ترقی میں اساتذہ اور والدین کا کردار. کلچرل ڈائیورسٹی از دی کوالٹی آف ڈائیورس اور ڈفرینٹ کلچرز ایز اپوز ٹو مونو کلچر. ثقافتی تنوع یا مختلف ثقافتوں کا معیار ہے، جیسا کہ مونو کلچر کے برخلاف ہے. It has a variety of meaning in different context. اس کے مختلف سیاق و سباق میں مختلف معنی ہیں. Sometime applying to cultural artifacts like music recordings or artworks in museum. بعض اوقات ثقافتی نودرات جیسے کہ موسیقی ریکارڈنگ عجائب گھر میں آرٹ ورکس پر لاگو ہوتے ہیں. And sometime applying to the variety of human culture or traditions in a specific region or in a world as a whole. جیسے کہ موسیقی ریکارڈنگ اور عجائب گھروں میں آرٹ ورکس پر لاگو ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی مخصوص خطے یا پوری دنیا میں مختلف قسم کی انسانی ثقافتوں یا روایات پر لاگو ہوتے ہیں. It can also refer to the inclusion of different cultural perspective in an organization or society. یہ کسی تنظیم یا معاشرے میں مختلف ثقافتی نقطہ نظر کو شامل کرنے کا بھی ایک حوالہ دے سکتا ہے. Cultural diversity can be affected by political factors such as censorship or protection of the right of artists, and the economic factors such as free trade or protectionism in market for cultural goods. ثقافتی تنوع سیاسی عوامل سے متاثر ہو سکتا ہے، جیسے کہ سنسرشپ یا فنکار کے حقوق کا تحفظ، اور معاشی عوامل جیسے آزاد تجارت یا ثقافتی اشیاء کے لیے مارکیٹ میں تحفظ پسندی. Since the middle of 20th century, there had been a concerted international effort to protect cultural diversity. 20ویں صدی کے وسط سے ثقافتی تنوع کے تحفظ کے لیے ایک مربون بین الاقوامی کوشش کی گئی ہے، جس میں اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو اس کے رکن میں شامل ہے. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO and its member state. This involves action at international, national and local levels. اس میں بین الاقوامی، قومی اور مقامی سطح پر کارروائی شامل ہے. ثقافتی تنوع کو انفرادی شہری ان طریقوں سے بھی فروغ دے سکتا ہے جو ثقافت کے اظہار یا تجربات کے لیے منتخب کرتے ہیں. Cultural diversity also be promoted by individual citizen in the way by choosing the express experience culture. Characteristics, خصوصیات. Cultural diversity is characterized by the availability of multiple culture in one society, each culture having its distinct feature, interculturalism and preservation of cultural values. ثقافتی تنوع کی خصوصیت ایک معاشرے میں متعدد ثقافتوں کو دستیابی سے ہوتی ہے. ہر ثقافت کی اپنی الگ خصوصیت، بین الثقافتی اور ثقافتی اقتدار کا تحفظ ہوتا ہے. The dominant culture is always present among the various cultures in culturally diversified societies. ثقافتی طور پر متنوع معاشروں میں مختلف ثقافتوں کے درمیان غالب ثقافت ہمیشہ موجود رہتی ہے. Religious diversity in the fact that there is a significant difference in religious beliefs and practice. مذہبی تنوع یہ حقیقت ہے کہ مذہبی عقیدے اور عمل میں نمایاں فرق ہے. Religions can be identified and described using a number of common characteristics. مذاہب کی شناخت اور بیان کی جا سکتی ہے کہ کئی عام خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے. Beliefs and teachings, عقائد اور تعلیمات. Rituals, practices, events and celebrations, رسومات، رواج، تقریبات اور تقریبات. Events and celebration. ایونٹ ہوتی ہے تقریب اور سیلیبریشن ہوتا ہے منانا، کسی تہوار کو منانا. لیڈرشپ اینڈ رولز، قیادت اور قواعد. کسٹم اینڈ ٹریڈیشن، رسم و رواج. تو یہاں پر ہماری جو
جو یہاں پر چیپٹر ہے یہ ہو چکا ہے. یہ جو سلائیڈ ہے پوری انٹروڈکشن ٹو ایکٹیو سٹیزن شپ ایجوکیشن یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. تھینک یو سو مچ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.